میں آپ کو یہ بات پہلے بتاؤں کہ امام عالی مقام کی شہادت کے واقع ہونے سے پہلے، اس کے وقوع سے پہلے، حضرت جبریل نے، مصطفیٰ جان رحمت نے، مولائے کائنات نے، یعنی اصحاب مصطفیٰ نے ہر دور میں اس کو بیان فرمایا، اور آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں، بس اسی وصیت کے ساتھ، اسی نصیحت کے ساتھ کہ جیسے ہر دور میں اہل ایمان نے، قائدین اسلام نے، اور زعماء اور علماء اور اہل حق نے اس کو بطور امانت اپنے سینے سے اگلوں کے سینے میں منتقل کیا، ایسے ہی آپ اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں، کیونکہ جب تک کربلا ہمارے سینوں میں رہے گا، ہم اس وقت تک کے غلامی کسی کی اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تک مسلمان کربلا کو سینے میں رکھے گا، وہ غلام نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ لوگ ٹیپو سلطان کا ایک جملہ بہت بیان کرتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جملہ ٹیپو سلطان کا نہیں، سلطان نے اس کو بدلا ہے۔ اصل میں یہ جملہ امام حسین کا ہے۔ امام کی محبت میں نکلنے والے آنسوؤں کی پر پابندی کیوں ہے؟ اور پھر الحمدللہ ہمارا عقیدہ بزرگوں کے، ولیوں کے، ماننے والوں کا یہ ہے کہ جو حسین پاک کی محبت میں چند آنسو بہا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں دنیا کے غموں پر روکنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ زہرا کے شہزادوں پر جو روتے ہیں، محبت میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ ان کی تقدیروں کو دھل دیتا ہے، بری تقدیریں ان کی بھلی ہو جایا کرتی ہے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ صحاح کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے رویا اور آقا نے شہادت بیان کی تو سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی، اور اس کے بعد مولائے کائنات بھی رو پڑے۔ لیکن اب جو ذکر آتا ہے، اب اس کو ہوش اور ہوش سے تمام خواتین و حضرات، سب بہنیں اور بھائی سنے توجہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، رسول اللہ جو امام حسین کے نانا ہیں، ان کی شان تو یہ ہے، اشارے ابرو پر لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہے، انگلیوں کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، انگلیوں کے اشارے پر سورج پلٹ آتا ہے، انگلیوں کے اشارے پر جو ہے وہ درخت اپنی جگہ سے چھوڑ کے چل آتے ہیں۔ جابر کے مردہ بچے جن کے کہنے سے زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ بکریاں جن کے کہنے سے زندہ ہوئی ہے، مردہ دلوں کو جہاں زندگی ملی ہے، آخر سیدہ فاطمہ نہیں کہتی بابا آپ نے یہ جو خبر سنائی نا کہ میرا حسین وادی طف میں شہید ہوگا، تو بابا ذرا دعا کر دیں کہ حسین میرا بچ جائے۔ علی یہ مرتضیٰ بھی نہیں کہتے بابا دعا کر دیں میرا لال بچ جائے۔ ام الفضل بھی نہیں کہتی بابا چچا جیبو یا رسول اللہ دعا کر دیں، آپ کی چچی کی عرضی دعا کر دیں کہ حسین کی تقدیر بدل جائے۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے، رو سب رہے ہیں، لیکن کوئی معاملہ بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے یہاں بچے اس لیے پیدا ہوتے ہیں، توجہ کرنا، آپ میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، کسی کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوگ دکان سنبھالنے کے لیے بچوں کو پالتے ہیں، کسی کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی سنبھالنے کے لیے بچوں کو پالتے ہیں، کسی کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوگ اسائیں پیری سمجھ کر کے، یعنی بڑھاپے میں بچہ کام آئے گا اس لیے پالتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کے یہاں جو شہزادے پیدا ہو رہے تھے ان کو اس لیے نہیں پالا جا رہا تھا کہ یہ کسی کا سائے پیری بنے گا، یہ دکان سنبھالے گا، کھیت سنبھالے گا، اس لیے کہ جس کے یہاں جو پراپرٹیاں ہوتی ہیں لوگ اس کو سنبھالنے کے لیے اولاد پالتے ہیں، جو جس کی محنتوں کے ثمرات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اولاد پالتے ہیں۔ چونکہ دین محمد رسول اللہ کی محنت کا نتیجہ تھا، اس لیے رسول کی اولاد اللہ کے دین کے لیے پانی جا رہی تھی، اللہ کے دین کے لیے پانی جا رہی تھی، کیونکہ دین مصطفیٰ جان رحمت نے پھیلایا تھا، دین مصطفیٰ جان رحمت نے پھیلایا تھا، اور ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے اصحاب نے دیا تھا، اس لیے حضور کی آل پاک، اللہ اکبر۔ اب سوچو حسین پاک کی پرورش ہوتی ہے، اللہ اکبر، ملانے کو نہیں کہتا، صرف سمجھانے کو کہتا ہے۔ ابھی بقرعید کے موقع پر
کچھ کلپیں آئی تو میں رو پڑا، بکروں کی کلپیں، جانوروں کی کلپیں، بچپن سے پالا تو جدائی کے وقت کیا حالت ہوئی جانور اور انسان کی۔ پھر کوئی پالتا ہے جانور کو قربانی کے لیے تو جب جب دیکھتا ہے اس کو پیار آتا ہے نا، ابھی کٹ جائے گا بیچارہ، کٹ جائے گا، اس سال کٹ جائے گا، ملانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، اسے سمجھانے کو کہ نادان جانور کا بچہ پالتا ہے تو چارہ کھلا کر، اور اس پر نظر پڑتی اور خیال آتا ہے کہ یہ کٹ جائے گا تو اس کے لیے تیرا دل کتنا ہمکنے لگتا ہے۔ اب اس کو یہیں رکھو، اس مثال کو، اس کو چھوڑو یہیں۔ جس وقت امام علی مقام کو سیدہ جھولا دیتی ہوگی اور پھر کربلا کا وہ واقعہ، بھوکا اور پیاسا شہید ہونا، نہ حسن موجود ہوں گے، نہ حسین، نہ حسن موجود ہوں گے، نہ علی پاک موجود ہوں گے، حسین اکیلے امتحان دیں گے، بیٹیوں کے اور بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے۔ سیدہ کے دل پہ کیا گزرتی، جب چکی چلاتے چلاتے نظر پڑتی ہوگی تو سیدہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ مولائے کائنات جب جب حسین پاک کو دیکھتے ہوں گے، بلکہ رسول اللہ جب جب دیکھتے ہوں گے، یہ جو خطبہ چھوڑ کر کے نیچے آ جانا ہے، یہ جو کندھوں پہ بٹھانا ہے، یہ کہنا حسین منی وانا من الحسین۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جیسے لوگ چوستے ہیں نا، جیسے لوگ ہڈیوں کو چوستے ہیں، کھانے والی ہڈیوں کو جیسے لوگ چوستے ہیں ہڈیوں کو، ویسے ہم دیکھتے تھے کہ حسین کے منہ کو رسول اللہ چوسا کرتے تھے، ان کے لعاب کو چوسا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جب وہ قربانی۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کربلا کی داستان خاندان نبوت میں اور بعض اصحاب کے درمیان یہ جو بات ہوتی ہے نا، اتنی تفصیل کہاں سے آئی؟ یہ تو پہلے سے۔ آپ کو میں بتاؤں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر جب مولائے کائنات نے